السلام علیکم، میں ہوں فراز تنوری۔ آج آپ کی ملاقات میں ایسی شخصیت سے کرواؤں گا جن کے بارے میں بہت سی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ اب خان صاحب پردہ اسکرین پر کیوں نہیں آتے۔ آج ہم اس حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے۔ وہ وفا نہ پیار نہ وہ حوصلے رہے، زندگی کے ولولے بھی خشک ہو گئے۔ تو نے زندگی میں ایسے رنگ سمو دیے، جب بھی تیری یاد آئی ہم تو رو دیے۔ السلام علیکم۔ میں آج اپنے آفیشیل چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درد کی جان شاہد علی خان، یہ آپ لوگوں کا ہی دیا ہوا مجھے ایک سوغات ہے، اور انشاءاللہ میں نے پہلے بھی کوشش کی آپ کے معیار پہ اترنے کی، اور آج بھی میں عرصہ دراز کے بعد دوبارہ پردہ اسکرین پر آیا ہوں۔ میں آپ کے دلوں سے واقف ہوں، اور اس فن زندگی میں جتنا سفر میں نے طے کیا ہے، مجھے معلوم ہے کہ میرے اس سفر کے ساتھ ساتھ آپ نے بھی میرے ساتھ سفر کیا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ میں نے گائیکی کا سفر کیا اور آپ نے سننے کا سفر میرے ساتھ کیا، اور میں ایک خوبصورت سا دورہ جو آپ لوگ بہت زیادہ سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، تو میں وہ آپ تمام کی نظر کر رہا ہوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ سے بات کروں گا۔ صرف چہرے پہ سرسری نظریں، صرف چہرے پہ سرسری نظریں، قلب کے گھاؤ دیکھتے ہی نہیں۔ ہم پہ الزام بے وفائی ہے، ہم پہ الزام بے وفائی ہے، اپنا بتاؤ دیکھتے ہی نہیں۔ وہ کوئی اور ہوں گے اے سنگ دل، وہ کوئی اور ہوں گے اے سنگ دل، حوصلے جن کے پست ہوتے ہیں۔ ہم تو جب جب شکست کھاتے ہیں، عزم کچھ اور سخت ہوتے ہیں۔ اب آپ کو ایک تھوڑا سا گیت سناتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ پھر باقاعدہ آپ سے بات کریں۔ جناب محترم شاعر عشرت گودری صاحب کا کلام آپ کی نظر پر۔ تو نہیں تو تیری یاد سہی، تو نہیں تو تیری یاد سہی، یادوں کے سہارے جی لیں گے ہم، زہر غموں کا پی لیں گے، خود چاک گریباں سی لیں گے۔ تو نہیں تو تیری یاد سہی، تو نہیں تو تیری یاد سہی، یادوں کے سہارے جی لیں گے ہم، زہر غموں کا پی لیں گے، خود چاک گریباں سی لیں گے۔ تو نہیں تو تیری یاد سہی، تو نہیں تو تیری یاد سہی۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ فنکار کا کوئی دیس نہیں ہوتا، فنکار کی کوئی زبان نہیں ہوتی۔ فنکار ہر زبان کے اندر ہوتا ہے، فنکار کی ہر زبان ہوتی ہے، وہ اردو ہو، پنجابی ہو، پشتو ہو، اور میں صبح سرد اور
کشمیر جہاں سے میں بلونگ کرتا ہوں. اور میں نے 1982 سے اپنی فنی زندگی کا آغاز فرنٹیئر صوبہ سرحد پاکستان ٹیلی ویژن سے اپنی فنی زندگی کا آغاز کیا. اور سب سے پہلا جو میں نے پروگرام کیا تھا پروڈیوسر عزیز اعجاز صاحب، جو ابھی بھی پشاور پی ٹی وی پشاور ٹیلی ویژن کے اس ٹائم جنرل مینیجر ہے. اس کے بعد میں 1982 سے لے کر کنٹینیوس 84 تک 85 تک میں نے پی ٹی وی پشاور کے لیے کام کیا. اور اس کے بعد میں اپنے دوسرا صوبہ ہزارہ اعتبار واپس چلا گیا 3 سال کے بعد. 3 سال کے بعد وہاں رہنے کے بعد پھر اعتبار 2 سال، پھر وہاں رہنے کے بعد پھر میں پشاور پی ٹی وی آیا، پھر میں نے کام کیا. اس کے بعد میں 88 میں واپس کراچی شفٹ ہو گیا اور کراچی آیا. اور جو 5 سال کے عرصے میں نے پشاور اور اعتبار سے جو البم کیے میں نے، ان کی تعداد 90 کیسٹ جو میں نے اپنی مادری زبان ہندکو پشتو ان زبانوں میں نے وہاں سے گایا. اور ان میں زیادہ تر کلام جو تھا وہ ملک نیاز تاثیر، ہمارے ملک کے پاکستان کے ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور بہت اچھے شاعر ہیں، جنہیں بذات طور پہ میں خود بہت پسند کرتا ہوں. اور زیادہ جو میری زندگی کا عرصہ گزرا ہے وہ ملک نیاز تاثیر صاحب کے ساتھ گزرا. 45 سال میرے ملک نیاز تاثیر صاحب کے ساتھ گزرے. اور اس کے بعد اگر میں نے اپنی ہندکو پشتو سرائکی کسی زبان میں اور گایا ہے تو وہ افضل جمال صاحب، ان کے ساتھ میں نے بڑا کام کیا. اور پھر جب میں واپس کراچی آیا تو عشرت گودری صاحب سے ہماری ملاقات ہو گئی. اور انہوں نے مجھے کہا کہ شاہد بھائی ہم آپ سے اردو گوانا چاہتے ہیں اور آپ گائیں گے، انشاءاللہ آپ گائیں گے. میں نے بولا ٹھیک ہے، اگر آپ یہ رسک لینا چاہتے ہیں. کیوں کہ میں تو ابھی تک 80-90 میرے البم ہوئے ہیں، وہ پنجابی میں، ہندکو میں، سرائکی میں، پشتو میں نے یہ زبانیں گائی ہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں تو میں نہ نہیں کرتا ہوں. پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی سونک انٹرپرائز، جس کے روئے رواں یعقوب پولانی، یوسف پولانی تھے، تو عشرت گودری صاحب نے مجھے، میرا ایک کنسرٹ تھا، عشرت گودری صاحب جو ہے وہ اس پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ مجھے سن رہے تھے. پھر میرا پروگرام ختم ہوا تو پھر انہوں نے مجھے ملے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ سے اردو گوانا چاہتا ہوں پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی سونک انٹرپرائز کے لیے. میں بولے ٹھیک. میں کہا سب سے پہلا والیوم پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی کراچی میں تسلیم پاشا صاحب کی پی ایم سی، جس کے اندر میرا پہلا والیوم آیا تھا، میری اپنی مادری زبان میں آیا تھا. چٹھی گراں تو آئی ہے سب دیساں تو سونا دیس ہزارہ، یہ میرا
پہلا البم تھا جو پی ایم سی نے ریلیز کیا تھا. اس کے بعد دوسرا والیوم ہیرا نے ریلیز کیا، وہ بھی کراچی کی تھی. اس کے بعد کنٹینیو میرے والیوم پشاور سے، ہزارہ سے، کوئٹہ سے، کراچی سے میرے اپنی مادری زبان میں ریلیز ہوتے گئے، چلتے گئے. اس کے بعد 95 کا کیسٹ جو تھا وہ میں نے عشرت گودری صاحب کا سونک انٹرپرائز کے لیے کیا، جس نے بین الاقوامی شہرت حاصل کی. اور سب سے پہلا والیوم اردو کا جو عشرت گودری صاحب کا کلام، نہ جانے کیوں تیرا مل کر بچھڑنا یاد آتا ہے، میں رو پڑتا ہوں جب گزرا زمانہ یاد آتا ہے. اور اسی کیسٹ کا شعر بھی آپ لوگوں نے بہت زیادہ سنا. اب تو کچھ اپنی طبیعت بھی جدا لگتی ہے، سانس لیتا ہوں تو زخموں کو ہوا لگتی ہے، کبھی راضی تو کبھی مجھ سے خفا لگتی ہے، زندگی تو ہی بتا تو میری کیا لگتی ہے. پھر اسی کیسٹ کا دوسرا کلام تھا تیری بے وفائی کا عاشقی کا ماتم ہے، زندگی کی راہوں میں زندگی کا ماتم ہے، وقت رخصت ہے تم لاش میری، سنگ دل بے وفا کو دکھا دو، جا رہی ہے محبت کی میت دوستو آؤ کاندھا لگا دو. اور اس کا تیسرا کلام تھا میرا درد تم نہ سمجھ سکے، مجھے سخت اس کا ملال ہے، ذرا پھر سمجھ کے جواب دو میری زندگی کا سوال ہے. اور چوتھا کلام تھا تو رہنے والی محلوں کی میں ایک تصویر غربت کی. اس کے بعد دوسرا والیوم بھی عشرت گودری صاحب نے میرے لیے لکھا اور وہ بھی سونے کے لیے میں نے ریکارڈ کیا. دوسرا البم تھا میرا وفانہ راس آئی، تو اس کے اندر وفانہ راس آئی، اشکوں کے لے کے دھارے، عشرت گودری صاحب، ملک نیاز تاثیر صاحب اور افضل جمال صاحب، ان کا دل کی گہرائیوں سے ممنون ہوں. اور انشاءاللہ میں دوبارہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور دوبارہ آؤں گا آپ لوگوں سے لائیو بات کروں. ابھی چلتے چلتے میں آپ کی نظر ایک گیت اور ایک دورہ کرتا ہوا جا رہا ہوں جو آپ کی زبان پر یہ شیری جو ہے وہ میرے دوبارہ آنے تک یہ شیری رہے. اے دوست جھوٹ یا مٹھا دنیا میں اس قدر، تو نے بھی سچ کہا تو یقین آیا ہمیں، اب اس کو کھو دیا ہے عشرت ہم نے، کیا بتائیں تجھے کیا نہ بتائیں، محبت کی قیمت ادا ہم کریں گے، محبت کی قیمت ادا ہم کریں گے، جفائیں کرو تم جفائیں کرو تم وفا ہم کریں گے، محبت کی قیمت ادا ہم کریں گے، محبت کی قیمت ادا ہم کریں گے. آخر میں افضل عاجز صاحب ہمارے پاکستان، ہمارے ملک کے بہت بڑے شاعر، جو شاعر ہی نہیں صرف میرے بھائی بھی ہیں، بڑے بھائی ہیں. اور آخر میں چلتے چلتے ان کو بھی میں آخر میں سلام کرتا ہوں اور تمام دوستوں کا ممنون ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اور بہت جلد ہوگی، لائیو ہوگی آپ کے ساتھ. تھینک یو. بہت بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. جیسے کہ خان صاحب کا اپنا چینل ہے یوٹیوب پہ شاہد علی خان کے نام سے، اس کو سبسکرائب کریں. شکریہ بہت.